آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ کہف پر. سورۃ کہف. سورۃ کہف یہ تدوینی اعتبار سے 18 نمبر کی صورت ہے، 18ویں صورت ہے. اور اس سے پہلے جو سورۃ بنی اسرائیل پر گفتگو تھی. اور یہ سورۃ کہف جو مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی. اور اس کی 110 آیات ہیں اور بڑی بابرکت صورت ہے. اس کے نزول کے وقت، یہ واحد صورت ہے، اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے ساتھ آئے تھے. واہ واہ، یہ اتنی زبردست صورت ہے. اچھا. اور اتنا عظیم الشان نور لے کر آئے کہ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جب جمعے کو تلاوت کر لی جاتی ہے تو اگلے جمعے تک جو ایک نور پورے فضا میں زمین سے آسمان تک پھیلا رہتا ہے. سبحان اللہ. اور وہی نور پڑھنے والے کی قبر میں اور قیامت کے بعد کے احوال میں اس کے ساتھ رہے گا. سبحان اللہ. یہ اتنی بابرکت. اور ایک جمعے کو پڑھ لی تو پیچھے سے ایک جمعے تک کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. واہ. اس لیے آپ نے دیکھا اہل اسلام میں اس کی جمعے کو تلاوت کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کیونکہ یہ 70,000 نورانی فرشتے لے کر اترے اس صورت کو. اچھا. ہاں. تو اس صورت میں عجیب و غریب مضامین ہیں. جی. اس سے پہلے صورت ابراہیم میں نے بتایا تھا مواحد اعظم کا ذکر تھا. درست. پھر صورت جو ہجر اور نحل میں اسی کے ضمنی مضامین تھے. پھر صورت بنی اسرائیل میں محبوب اعظم کا ذکر تھا. بالکل صحیح. اور یہ جو صورت ہے اس کی ابتدا کتاب اعظم سے ہوئی، کتاب اعظم یعنی قرآن کریم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل کی. تو گئے کتاب اعظم کا ذکر کہ جو ذات محبوب اعظم بن گئی، اب اللہ نے ان کو زندگی کا دستور دیا اور وہ کتاب اعظم بن گئی. اور جیسے بنی اسرائیل کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کی گئی، اسی طرح اس صورت کی ابتدا بھی نبی کی ذات سے کی گئی کیونکہ پہلی آیت میں عبدی ہی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے. اچھا. اور وہاں بنی اسرائیل میں بھی عبدی کا لفظ تھا، اس سے بھی نبی پاک مراد تھے. تو یعنی اتنی زبردست یہ صورت ہے. اور اس کتاب اعظم کے اندر یہ حقیقت بتا دی کہ اہل اسلام اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو علوم کی دو شاخیں ہیں، ایک علم شریعت، ایک علم طریقت. تو گویا کہ تمہاری زندگی کی جو ہے پٹڑی کی یہ دو لائنیں ہونی چاہیے، اس پہ تمہاری زندگی کی گاڑی چلنی چاہیے، شریعت بھی اور طریقت بھی. شریعت تمہارے ظاہر کو سنوارے گی اور طریقت تمہارے باطن کو سنوارے گی. اس لیے پھر اسی صورت میں شریعت اور طریقت کے دو اماموں کا ذکر کیا. ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شریعت کا امام نبی، اور دوسرے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ طریقت کا امام. تو ان دونوں نبیوں کی جو ہے وہ ایک ملاقات اور ایک تفصیلات اور واقعہ ذکر کیا کہ دیکھو یہ شریعت اور طریقت یہ دونوں مل کے اب یہ کامل ایمان بنتا ہے. تو جیسے وہ دونوں آپس میں ملے یہ مکمل زندگی اس کو بولتے ہیں. نری شریعت ہو طریقت نہ ہو تو بھی یہ پھیکی ہے زندگی، طریقت ہے شریعت نہ ہو تو بھی زندگی ہے، لیکن دونوں ساتھ ساتھ ہوں. جیسے واقع میں خضر اور موسیٰ کو اللہ نے اکٹھا کر دیا، ایسے تمہاری زندگیوں میں بھی شریعت اور طریقہ اکٹھے ہونی چاہیے. یہ ہے سورت کا، یہ سورت کہف، یہ اس کی شان اس میں یہ بیان کی. اور پھر یہ بتا دیا کہ محبوب اعظم جو توحید اور عبدیت کی شان لے کے آیا کہ جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، لہذا اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ اصحاب کہف کی طرز زندگی ایسی تھی کہ توحید کا علم انہوں نے اٹھایا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا، اور توحید کی وجہ سے شرک چھوڑ کر وہ غاروں کے اندر چلے گئے. تو اصحاب کہف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کیا جیسے ابراہیم جو مواحد اعظم تھا اس کو نمرود کی آگ سے وہ بچا لیا، ایسے ہی اصحاب کہف کو ظالم بادشاہ سے بچایا اور غار کے اندر ان کو زندہ رکھا اور 350 سال تک وہ اس کے اندر زندہ رہے. جی. اور عجائب و غرائب اس کے اندر ظاہر ہوئے اور وہ ایسے بابرکت بنے کہ ان کی صحبت کے اندر بیٹھنے والا کتا بھی بابرکت ہو گیا. اس کا ذکر قرآن نے کیا اور لکھا ہے کہ جنت میں وہ کتا بھی ساتھ جائے گا. یہ واحد کتا ہے جو جنت میں جائے گا. اچھا. ہاں، جو اصحاب کہف کا کتا. تو بتا یہ دیا کہ بظاہر کہ جانور حیوان ہے، کتا ہے، لیکن جو ایسے اللہ والے جو توحید کا علم لے کے نکلے اور ساری دنیا چھوڑ کر خدا کے ہو گئے، ان کے صحبت میں رہنے والا کتا جو ہے جنت کا جب مستحق بن جاتا ہے. انسان اگر اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرے تو وہ کہاں پہنچے گا؟ بالکل بالکل. تو یہ حقیقت اس کے اندر سورہ کہف کے اندر بیان کی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر کا قصہ بیان کیا. تو گویا کہ شریعت اور طریقت یہ دونوں کا امتزاج. اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے یہ منزل کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے اور طریقت اس پر چلنے کی ہمت ہے. اور آپ جانتے ہیں اگر راستہ اور ہمت نہ ہو تو منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، اور ہمت ہے راستہ نہیں ہے
تو بھی نہیں پہنچ سکتا، تو دونوں ہونا ضروری ہے۔ اسے شریعت و طریقت دونوں لازم ہے کہ انسان ظاہری زندگی بھی انسان کی خدا کے لیے ہو، انسان کا باطن بھی خدا کے آگے جھکا ہو، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، یہ شان اس کے اندر بیان ہی ہے، اور باقی ضمنی مضامین اس کے اندر ہے۔ اچھا فرمائیے یہ کہاں کہاں ہمیں فائدہ دے جی سکتی ہے؟ بالکل، اس کی جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اس کا ایک زبردست فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے اچھا اور بہت بڑا قرض ہے کہ اس کی کوئی سبیل نہیں ہے، تو 7 مرتبہ اس کا ختم کریں، یعنی اکیلا آدمی 7 مرتبہ بیٹھ کے پڑھ لے یا 7 آدمی جو ہے وہ ختم کر لیں اس کا اور دعا کر لیں، وہ ایک ہی نشست میں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے قرض کی ادائیگی کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ آج جانتے ہیں صبح شام لوگوں کے قرضوں کے مسئلے، ہر ایک کا مسئلہ یہ ہر بندہ قرضے میں پھنسا ہوا یہاں ہے۔ تو ہر ایک کا مسئلہ فرض کیجئے جن لوگوں کے مارگیجز ہیں، گھر پہ بالکل، قرضے ہیں، بالکل۔ تو اگر وہ یہ کام کریں تو اللہ میں بندوبست اور کریں کوئی گے۔ مشکل نہیں ہے، گھر میں 7 افراد تو ہوتے ہیں، ایک دفعہ سارے بیٹھ کے جمع ہو کے 7 دفعہ پڑھ کے دعا کر لی، پھر میں ایک ہی نشست کافی ہوگی اور غیب سے اسباب بننے لگے، یہ تو 1 گھنٹے کی بات بھی نہیں ہے۔ گھنٹے کی بات بھی نہیں جی۔ ہے، تو یہ ایک بڑا فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آج کل موذی بیماریاں، پہلے زمانے میں طاعون ہوتا تھا، جزام ہوتا تھا، کوڑ ہوتا تھا، آج کے لیے کینسر ہے، شوگر ہے، اس طرح کی موذی بیماریاں ہر گھر میں پہنچ گئی۔ فرمایا جس گھر میں روزانہ اس کی تلاوت ہو، اس کا پانی دم کر کے تمام گھر والوں کو پلاتے رہیں تو کوئی موذی بیماری گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ عجیب اس کی خاصیت ہے۔ واہ واہ، اور ظاہر ہے کہ عام طور پہ گھروں میں خواتین کا خاص طور پہ پڑھنے کا معمول ہوتا ہے، سورہ کاف پڑھتی ہیں، پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، وہ پانی گھر میں سب کو پلائیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ کوئی موذی بیماری نہیں آئے گی، کینسر، شوگر، یہ ایسی جتنی چیزیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں گویا کہ حصار باندھ دیتے ہیں اور کوئی موذی بیماری داخل نہیں ہوتی۔ اور ظاہر ہے میں نے جیسے بتایا 70,000 نورانی فرشتے جس کو لے کے آئے ہوں، اس صورت کے اندر کتنی طاقت اور تاب ہوگی، تو جب آیت پڑھتے ہیں تو تمام نور تو موجود ہی ہے۔ نور موجود ہے۔ جی اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس گھر یا دکان سے چوری چکاری ہوتی رہتی ہے، جی عام طور پہ یہ اکثر دکانوں والے شکایت کرتے ہیں جی ہمارا ورکر ہے وہ غلے سے پیسے غائب کر دیتا جی ہے، ہاں۔ چوری ہو جاتی ہے، مال غائب ہو جاتا ہے، یا گھر میں رشتہ دار آئے تھے پتہ نہیں زیور غائب ہو گیا، تو روزانہ اس کی تلاوت کریں، جی روزانہ اس کی تلاوت کریں، اس گھر میں چور ڈاکو ایسا فریبی کوئی داخل نہیں ہوگا اور آپ کا مال محفوظ رہے گا، اللہ غیب سے فرشتے حفاظت کو متعین کر دیتے ہیں۔ واہ یہ اس کی بابرکت یہ فوائد ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں۔ اور جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو خواب میں اگر کسی نے دیکھا ہے اس کو تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب اس کی عمر دراز ہوگی اور اس کو اللہ تبارک و تعالی مالی خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ مالک اور ظاہر دنیا میں انسان کو لمبی عمر اور خوشحالی چاہیے ہوتی، بالکل لمبی عمر اور خوشحالی نہ ہو تو بھی کچھ نہیں، خوشحالی لمبی عمر نہ ہو تو بھی کچھ نہیں، دونوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالی خواب میں دیکھنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ جی اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک بات بڑی دلچسپ بات لکھی ہے معبرین نے کہ اتنی لمبی عمر ہوگی کہ تنگ ہو جائے گا، اچھا اتنی لمبی ہو کہ تنگ ہو جائے گا کہ یار بس یا اللہ بس اب تو اٹھا لے، یہ حالت ہو، لیکن پھر اس حالت میں اللہ اس کے دین کو محفوظ رکھیں گے اور اس کی دینی عبادات، دینی ذکر و اذکار، اللہ کا تعلق جو ہے وہ اس کا قائم رہے گا، اس کی وجہ سے اس کی لمبی عمر جو اس کے لیے نافع ہو جائے گی، یہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے، شر ہے اور بیماریاں ہیں، اس طرح کی جتنی آفات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں سے اگر آئی ہوئی ہیں تو اس سے نجات ہو جائے گی، اگر نہیں آئی ہوئی تو اس سے اس کی حفاظت ہو جائے تو گی۔ یعنی یہ صورت ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے سے ایک ایسا حسار آپ کے ارد گرد ہو جی، جاتا ہے بالکل۔ کہ جو آپ کی بھی حفاظت کرتا ہے، آپ کے گھر کی بھی حفاظت کی کرتا ہے، بھی۔ آپ کی مالی مشکلات کو بھی دور کرتا ہے، آپ کی چوری چکاری بیماری یہ ساری چیزیں دور کرتا سب بالکل۔ ہے، یعنی یہ ایک ٹوٹل سیکیورٹی بالکل بہت زبردست قسم کی ہے کہ یہ بالکل بہت الحمدللہ۔ بہت تو یہ اس کے فضائل فوائد اور خوابوں کی تعبیر